بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتیں۔ حنا جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے معمور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانہ میں یہ روایت تھی، عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچہ کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ حنا نے کہا، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا، چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی، اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ جسے ہیکل کہتے ہیں حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھیں، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اسی کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کاہنوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حضرت مریم کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرساں حال نہ تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اسی عبادت میں زندگی گزار رہے تھے۔ عبادت کرتے وہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی، اب اس کے لیے کیا کیا جائے سوچ بچار کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام کا ہی آیا، تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اس سے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھیں۔ جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی، آپ کو غیب سے کھانا ملتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو مریم جواب میں فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریہ جب کبھی اس کے محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ زکریہ نے پوچھا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔